پاکستان میں آج کل تیل کی سیاست اپنے عروج پر ہے۔ ایک طرف حکومت عوام کو ریلیف دینے کے دعوے کر رہی ہے تو دوسری جانب آئل کمپنیاں اربوں روپے کے نقصان کا شور مچا رہی ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل سستا ہو رہا ہے مگر پاکستان میں قیمتوں میں کمی رک گئی ہے۔ عوام ریلیف کے منتظر ہیں اور آئل کمپنیاں اپنے منافع کے تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہیں اور حکومت دونوں کے درمیان کھڑی نظر آتی ہے۔ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا، جسے عوام کے لیے بڑا ریلیف قرار دیا گیا۔ لیکن اس فیصلے کے فوراً بعد آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے حکومت کو خط لکھ دیا اور دعویٰ کیا کہ قیمتوں میں کمی کے اس طریقہ کار سے کمپنیوں کو 104 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ کمپنیوں نے یہاں تک خبردار کیا کہ اگر یہی فارمولہ جاری رہا تو ڈاؤن سٹریم پیٹرولیم سیکٹر مالی بحران، سرمایہ کاری میں کمی اور بعض کمپنیوں کے دیوالیہ ہونے کے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ پھر اس ہفتے اچانک حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں کی، حالانکہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مزید نیچے آ چکی تھیں۔ یہی وہ فیصلہ تھا کہ جس کے بعد یہ تاثر پیدا ہوا کہ حکومت عوام کی بجائے آئل کمپنیوں کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے۔ لیکن وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے اس تاثر کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نہ کسی شعبے کو غیر ضروری ترجیح دے رہی ہے اور نہ ہی کسی دوسرے شعبے پر بوجھ ڈال رہی ہے۔ ناظرین، اسی سب کے دوران ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ امریکی پابندیوں میں عارضی نرمی کے بعد پاکستان نے ایک بار پھر ایران سے سستا خام تیل خریدنے کے امکان پر غور شروع کر دیا۔ وفاقی وزیر پرویز ملک نے بھی اس امکان کا اندیا دیا۔ ایران ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، ہم اس سے جتنی بھی توانائی لے سکیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند۔ ماضی میں بھی پاکستان ریفائنری لمیٹڈ ایران سے خام تیل درآمد کرتی تھی، لیکن امریکی پابندیوں کے بعد یہ سلسلہ رک گیا تھا۔ اب ایک بار پھر ایران سے سستے داموں خام تیل کی خریداری زیر غور ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں موجود آئل ریفائنریز ایرانی تیل کو کس حد تک قابل استعمال بنا سکتی ہے اور یہ سب کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ڈان کے عامر شفاعت خان کی خبر کے مطابق پاکستانی ریفائنریز ایرانی لائٹ کروڈ کو ریفائن کر سکتی ہیں، مگر اس میں فرنس آئل کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ معاشی طور پر زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ پاکستان میں بجلی کے شعبے میں فرنس آئل کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے اس کی مقامی طلب بہت کم ہے۔ اگر ایران خام تیل رعایتی قیمت پر فراہم کرے تو پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے، ورنہ درآمد معاشی لحاظ سے موزوں نہیں ہوگی۔ خبر میں نشاندہی کی گئی کہ وہ ریفائنریز جن میں جدید ہائیڈرو کریکر اور جدید یونٹس موجود ہوتے ہیں صرف وہ بھاری اور ہلکے خام تیل کو اچھے انداز میں ریفائن کر سکتی ہے، جبکہ پاکستان کی زیادہ تر ریفائنریز میں یہ سہولت موجود نہیں ہے۔ اگر پاکستانی ریفائنریز کو اپ گریڈ کر دیا جائے تو مستقبل میں بھاری ایرانی خام تیل بھی مؤثر طریقے سے پروسیس کیا جا سکے گا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان اپنی مجموعی درآمدات کا صرف 10 سے 20% ہی ایران سے حاصل کرے گے تو سالانہ 170 سے 340 ملین ڈالر تک کی بچت ممکن ہے، جس میں شپنگ اخراجات کی بچت بھی شامل ہے۔ مگر سوال یہ ہے ناظرین کہ کیا یہ بچت عوام تک پہنچے گی یا پھر ریفائننگ کی محدود صلاحیت، پرانے انفراسٹرکچر اور قیمتوں میں موجودہ نظام میں ہی کہیں گم ہو جائے گی؟ کیا صرف ایران سے سستا خام تیل خرید لینا ہی عوام کو سستا پیٹرول دلانے کے لیے کافی ہوگا، یا ایرانی تیل سے فائدہ اٹھانے کے لیے ریفائننگ سیکٹر میں بھی کچھ بڑی تبدیلیاں کرنا ہوں گی؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO اٹک ریفائنری عادل خٹک صاحب۔ بہت شکریہ عادل صاحب آپ کے وقت کا۔ خٹک صاحب، اب یہ تاثر بہت زیادہ ہوا پچھلے چند دنوں میں کہ آئل کمپنیز، آئل ریفائنریز جو ہیں کمپنیز، عوام کو جو ڈیو ریلیف تھا اس کی راہ میں حکومت کے لیے یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ کیا یہ تاثر سر درست ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ تھوڑے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھوڑی اتنی سمپل باتیں ہیں نہیں جس کو عام فہم زبان میں بیان کیا جا سکے، لیکن میں کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو مدر صاحب کو شکریہ، اور میں خصوصاً اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے افتتاحی کلمات میں، اس سے ظاہر ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ کافی ریسرچ کی ہے اس موضوع کے اوپر، اور آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیزوں کی نشاندہی کی۔
بدقسمتی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی ایشو آتا ہے نا اس میں ایکچولی سوسائٹی میں سیاسی طور پہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اپوزیشن کو حکومت کی ہر چیز بری نظر آتی ہے، اور حکومت کو اپوزیشن میں برائی تو کیا کہ ہر چیز پہ ان کو دشمن کا ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایکسٹریم پوزیشنز ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ، اور پھر خاص کر اتنے اس طرح کے جو کمپلیکس ایشوز ہیں انرجی سیکٹر بڑا کمپلیکس قسم کا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمپلیکسٹی بڑھتی جا رہی ہے. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جتنا بھی سمپل سے سمپل زبان میں آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں. آپ نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ آیا حکومت نے جو ریلیف دینا چاہیے تھا وہ پورا عوام کو منتقل کیا یا نہیں. بیسک سوال یہ ہے، اور اس وقت سارا میڈیا کی اسی اوپر فوکس ہے. دیکھیں تھوڑا سا مجھے پیچھے جانا پڑے گا. ایک تو دیکھیں اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ جو یو ایس اور ایران کی لڑائی ہوئی، ایسی سچویشن کسی نے امیجن ہی نہیں کی تھی، اور یہ پاکستان کے لیے خصوصاً بہت ہی زیادہ تھریٹ تھا اس سچویشن میں دو قسم کا. ایک تو اس وقت پاکستان کا تقریباً آپ سمجھے کہ 95% جو آئل کی ریکوائرمنٹس ہے وہ خام تیل کی شکل میں ہو یا فنش پروڈکٹس جس کو ہم کہتے ہیں، مطلب عام فہم زبان میں ڈیزل اور پیٹرول. تقریباً 95% یہیں سے آ رہا ہے، اسٹریٹ آف ہرموز سے ہی آ رہا ہے، کویت سے ہی، دبئی سے ہوئی، سعودی عربیہ سے ہی، راستہ تو یہی تھا نا. تو سب سے پہلے جب لڑائی شروع ہوئی تو تھریٹ یہ تھا کہ ہماری سپلائی چین ہی ٹوٹ جائے گی. اب بے شک پاکستان کے قانون کے مطابق او ایم سیز کے پاس 20 دن کا سٹوریج تھا ڈیزل پیٹرول کا، اور مینٹین بھی رکھا تھا، لیکن 20 دن کا تو ختم ہوتے ہوتے چند دنوں میں ہی سارا اڑ جاتا اگر سپلائی چین پیچھے سے بند ہو جاتی. یہ تو کنٹینیوس سپلائی ہے نا، وہاں سے کروڈ آئل اور آ رہا ہے، ریفائنری پروسیس کر رہی ہے، پروڈکٹس بنا رہے ہیں. کئی سارے لائک پیٹرول تقریباً 70% فنش شکل کی صورت میں باہر سے آ رہا تھا، ڈیزل بھی 30-40% ڈیزل کی شکل میں امپورٹ ہو رہا تھا. اگر یہ بالکل بند ہو جاتی تو پاکستان کی بڑی سیریس سچویشن ہونی تھی. اب دیکھیں یہ کریڈٹ تو جاتا ہے حکومت کو اور انڈسٹری کو کہ کس طریقے سے پاکستان نے مینیج کیا، اور میں خود اس کا شاہد ہوں کہ 8-8 10-10 گھنٹے پوری انڈسٹری کی ٹیم، ریفائنریز، او ایم سیز، ہماری پیٹرولیم ڈویژن کے ٹیم کے ساتھ منسٹر صاحب بذات خود ہمارے ساتھ بیٹھے رہے، اور ہم نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ سپلائی چین میں بریک نہ آئے، اور اس میں ہم کامیاب ہوئے. دیکھیں آپ نے یہ دیکھا کہ باقی کئی ریجنل کنٹریز کی طرح نہ یہاں فسادات ہوئے، یہاں نئی لمبی لمبی لائنز لگی، اور صرف ڈیزل پیٹرول نہیں، آپ کے ایل این جی بھی سارا قطر سے آ رہا تھا، وہ بھی بند ہو گیا. تو یہ سچویشن تھی. تو ایک سائڈ پہ سپلائی چین تو ہم برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکے. دوسرا امپیکٹ جب اس کا سچویشن کا یہ ہوا کہ صرف نہیں کہ ہمارا 95% اسٹریٹ آف ہرموز سے آ رہا تھا، بلکہ پوری دنیا کی تقریباً 20% آئل سپلائی یہیں سے آ رہی تھی. تو پوری دنیا میں اس کا پرائز کا امپیکٹ دوسرا آیا کہ قیمتیں ایک دم بہت تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہوئیں.